اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ بیان عرس مبارک مورخہ 9 نومبر 1990۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل خدا نے یہ مہربانی فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وما فی الارض المالک القدوس الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ بادشاہ کمال پاکی والا، عزت والا، حکمت والا وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں، اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور ان میں سے اوروں کو پاک کرتے ہیں اور علم حاصل عطا فرماتے ہیں جو ان اگلوں سے نہ ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد پاک میں ایک عظیم حقیقت کو بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے اور بڑے عظیم دلائل دیے ہیں، اور وہ حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساری زمینوں اور سارے آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پاک کا اقرار کر رہا ہے اور اللہ پاک کی تعریف کر رہا ہے۔ کوئی نہیں جو اس حقیقت سے انکار کر سکے۔ وہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا رب ہے، وہ ہر چیز کا پروردگار ہے۔ اس کے بغیر کوئی خالق نہیں، کوئی پیدا نہیں کر سکتا، اور کوئی اس طرح ربوبیت اور پروردگاری نہیں کر سکتا۔ یہ ایک اتنی کھلی اور واضح حقیقت ہے جس کی گواہی زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ دے رہا ہے۔ رات کی سیاہی اور صبح کی روشنی، سورج کی کرنیں اور چاند کی چاندنی، تاروں کی چمک، پھولوں کی مہک اور رنگ برنگے حسین پہاڑوں کی بلندیاں، سمندروں کی گہرائیاں، دریاؤں اور ندیوں کا میٹھا پانی، غرض ہر ایک نباتات ہو یا حیوانات یا جمادات، اپنی موجودگی سے اپنے مالک اور خالق کی گواہی پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے دلائل دینے کے بعد فرما رہا ہے کہ وہ موجود ہے، اور پھر یہ سب کچھ زبردست حکمت اور شان کے بغیر ناممکن ہے، جو اور کسی سے ناممکن ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ آج تک کر سکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس وضاحت کے بعد فرما رہا ہے کہ اسی مالک زبردست حکمت والے ہی نے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہیں پاک کرنے کے لیے، اپنے فرمان تم کو سمجھانے کے لیے اور دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے، حکمت و دانش سکھانے کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے۔ تو پھر تم اس کی ہستی سے، اس کی شان سے کیوں انکار کر سکتے ہو؟ کیوں انکار کر سکتے ہو؟ ہر کائنات کا ذرہ ذرہ جس میں تم بھی شامل ہو، خالق کی موجودگی، اس کی حکمت اور ثنا کا اقرار کر رہا ہے، تو اس کی اس عظمت کا انکار کس عقل فہم کی بنا پر کرتے ہو اور بدبخت اور بد نصیب بنتے ہو؟ بلکہ فوراً تعظیماً خوش آمدید کہو، اللہ کی اس نعمت کو قبول کرو اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان کر دی کہ علم و حکمت اگر سب تم کو دی جا رہی ہے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہے، ورنہ ان سے پہلے بھی تم گمراہ سیاہ باطن تھے اور ان کی غلامی کے بغیر اب بھی گمراہ رہو گے۔ یعنی جو بھی سر نیاز بارگاہ رسالت میں خم نہیں کرے گا وہ گمراہ ہے، وہ علم کتاب اللہ اور حکمت و دانش سے یکسر محروم رہے گا۔ علم و حکمت تو دانش غرض
اللہ کی ہر نعمت سے صرف اس وقت انسان بہرہور ہو سکتا ہے جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر نیاز جھکا دے اور ایسی غلامی اختیار کرے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان، مال، ماں باپ اور اولاد سے زیادہ عزیز رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان پر ایمان لانے والا اس ایمان سے اسی حالت میں لذت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پاک سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ خالق جو سب کچھ کر سکتا ہے، جس کی قدرت کا عمل کی ہر چیز گواہی دے رہی ہے، اسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی کہ ساری مخلوق کی قسمت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے وابستہ کر دیا۔ اس لیے دونوں جہانوں کی سرخروئی اور سرفرازی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی ساری محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو ذریعہ نجات سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سچا ہے اور ہر انسان جو مسلمان ہے وہ اس قرآنی فرمان سے انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر تاریخ اسلام کے اوراق کو الٹا کر دیکھو کہ کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک اور صحابہ کرام کی داستان غلامی اس حقیقت کو پیش کر رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو صرف نیکوں کے لیے نہیں بلکہ رحمت للعالمین تھے، ہر ایک کے لیے بہتری اور اچھائی چاہنے والے تھے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطع نظر اس بات کے کہ ایسے بدبخت موجود تھے جو اس نعمت عظمیٰ کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے، بلکہ بے ادبی کر کے حضور سیاہ اور بدبخت بن گئے تھے، وہ ہستی جس کی غلامی میں فرشتے کمر بستہ تھے، جس کو راہ چلتے پتھر سلام پیش کرتے تھے، جس کے اشارے پر سورج چلتا تھا، جس کی شفاعت سے قیامت میں نجات ہوگی، جس کی غلامی خدا کی محبت کا ذریعہ ہے اور جس کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ فرمایا ہے۔ جب بے نفس نفیس لوگوں کے پاس جاتے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت پیش کرتے تو بدبخت آگے سے پتھر مارتے اور گالیاں بکتے، اور اگر کم سلوک کرتے تو منہ دوسری طرف موڑ لیتے۔ یہ جواب تھا احسان کا، اللہ کے فضل کا۔ اور پھر جاتے کدھر تھے؟ جا کر اپنے بنائے ہوئے مٹی اور پتھر کے بتوں کے سامنے سجدہ کرتے۔ یہ تھی نفس اور شیطان کی تعلیم، لیکن ساری بے قدری، سارا ظالمانہ سلوک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کو کم نہ کر سکا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہربانی اور رحم کرنے سے نہیں روک سکا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنگ آ کر طائف میں گئے، شاید وہ لوگ اللہ کی رحمت کو قبول کر لیں، تو ان لوگوں نے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا جنہوں نے پتھر مارے، گالیاں دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، جوتے خون سے بھر گئے اور تھک کر ایک دیوار کے سامنے بیٹھے تو غلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کیجئے طائف کی بہاروں پر آگ برسے، طائف کے پہاڑوں پر آگ برسے جنہوں نے خدا کے محبوب کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ تو رحمت للعالمین کا جواب تھا، میں دعا کے لیے آیا ہوں، بد دعا کے لیے نہیں۔ اگر یہ نہیں سمجھتے شاید ان کی اولاد سمجھ لے۔ مکہ معظمہ پہنچے تو دیکھا چند لڑکے جمع ہو کر کھیل رہے تھے۔ ایک لڑکے نے کہا، میں محمد بنتا ہوں تو مجھے پتھر مارو۔ یہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملال ہوا کہ دیکھو میں ان کے لیے کیا چاہتا ہوں اور یہ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ وہی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، جبرائیل امین لائے، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ تو تم ان کی بات کا غم نہ کرو، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں۔ ہم آپ کی شان اور بلند کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کی شان اللہ کے نزدیک اس قدر محبوب ہے کہ یہ لڑکا جس نے مذاق سے آپ کی شکل بنائی، ہم کو شرم آتی ہے کہ اس کو دوزخ میں بھیج دیں، بلکہ اس کو بھی جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ حاضرین مجلس، یہ جواب، یہ سلوک سب کی طرف سے نہ تھا۔ اگر سب کی طرف سے ہوتا تو خدا کی قسم آسمان پھٹ کر زمین پر آ جاتا، زمین پھٹ کر ان گستاخوں کو ہڑپ کر لیتی، مگر آسمان کے اوپر مالک نے بقائے کائنات کے لیے کچھ ایسے نفوس قدسیہ بھی پیدا کیے تھے جن کی سرشت میں اللہ تعالیٰ کا فضل تھا۔ خدا کی رحمت دیکھتے ہی سر جھکا دیے اور اپنا تن، من، دھن، ماں باپ سب اپنے آقا کے قدموں پر نثار کر دیے۔ ان کی زندگیاں بھی تاریخ کو جگمگا رہی ہیں۔ جہاں سیاہ
وقتوں کے سلوک نے تاریخ کو تلخ کر دیا تھا، وہاں ایک ایک شمع محمدی کے پروانے کی زندگی کی قربانیاں بیان کی جائیں تو بڑا وقت اور علم چاہیے۔ حضرت بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں قربانیوں سے بھری پڑی ہیں کہ پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یقین کرنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص فضل تھا جس کے بغیر یہ کارہائے نمایاں ناممکن تھے۔ ساری حقیقت بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل دے کر کہ اس کی ذات زبردست حکمت والی، قدرت والی ہے، جو چاہے کر سکتی ہے، یہ ثابت کیا ہے۔ اعلان فرمایا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے قدموں میں ساری مخلوق کی بہتری رکھ دی۔ جو ان قدموں سے لپٹے گا، جو ان قدموں پر قربان ہوگا، وہ علم حاصل کرے گا، حکمت حاصل کرے گا، پاکیزہ نفس ہو کر صراط مستقیم پر چل کر اللہ کی رضا حاصل کرے گا، وہ سرخرو اور سرفراز ہوگا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ کھلی گمراہی میں رہے گا اور سیاہ بختی کا شکار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کے باوجود مخلوق کے 3 گروہ رہے۔ ایک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے منکر، نفس اور اپنی خواہشوں کے غلام اور بتوں کے پجاری تھے۔ دوسرے جو بظاہر ایمان لے آئے مگر اپنی خواہشات اور ارادوں کو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان نہ کر سکے، بلکہ ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے باوجود اپنی مرضی، اپنی پسند اور اپنی رائے کو اہمیت دیتے رہے۔ یہ گروہ منافقین کا تھا جس کے سردار عبداللہ بن ابی نے اپنی رائے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر فوقیت دی اور غزوہ احد کے وقت علیحدگی اختیار کر لی۔ یہ وہ بدبخت گروہ تھا جو مشرکین، یہود اور نصارہ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک مغضوب اور صدا دار عذاب ہے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو اپنی جان، مال، عزت، ارادہ، خیال اور پسند، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب کے قدموں میں قربان کر چکا تھا۔ یہی وہ گروہ تھا جو اپنی کمزوریوں کے باوجود رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو گیا اور رہتی دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کی نورانی مشعل کا ستارہ ہدایت بنا، جن کا ذکر عبادت، جن کی غلامی عبادت، جن سے محبت عبادت، اور جن کی بے ادبی کفر، جن سے بغض کفر ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام نے عرض کی، اس شخص کا کیا درجہ ہوگا جو کسی جماعت سے محبت رکھتا ہو مگر عمل میں وہ ان کے درجے کو نہ پہنچتا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی محشر میں ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو دنیا میں کسی چیز سے اتنی خوشی نہ ہوگی جتنی اس فرمان سے ہوئی، کیونکہ اس فرمان نے ان کو بشارت دے دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے محشر اور جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ ایک حبشی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ شکل و صورت میں، رنگ و نبوت اور رسالت میں ہم سے ممتاز ہیں۔ اگر میں بھی آپ کے حکم پر ایمان لے آؤں اور آپ کے حکم کے مطابق عمل کروں تو جنت میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی بدصورتی سے نہ گھبراؤ، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں کالے اور سیاہ دونوں اس قدر خوبصورت ہوں گے کہ 1000 سال کی مسافت سے چمکیں گے۔ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قائل ہو اس کی نجات اللہ کے ذمہ ہو جاتی ہے، اور جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے نام اعمال میں 1,24,000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ سن کر ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب خدا کے دربار میں حسنات کی اتنی سخاوت ہے تو پھر کوئی شخص کس طرح ہلاک ہو سکتا ہے یا عذاب میں گرفتار ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ بات نہیں، حقیقت یہ ہے کہ بعض آدمی اتنا عمل اور اتنی نیکی لے کر آئیں گے، اگر ان کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی نہ اٹھا سکیں گے، لیکن جب ان کے مقابلے میں اللہ کی نعمتیں آئیں گی اور ان سے موازنہ کیا جائے گا تو انسان کا عمل اس کے مقابلے میں ختم ہو جائے گا، مگر یہ کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے نوازے گا۔ یہ سن کر حبشی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آنکھیں بھی ان نعمتوں کو دیکھیں گی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو نو مسلم یہ سن کر اتنا رویا کہ روتے روتے جان دے دی، اور اس کی تجہیز و تکفین
رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کی۔ حاضرین مجلس، یہ عرائض، یہ محافل صرف اس غرض و غایت کے لیے منعقد کی جاتی ہیں کہ وہ سارے لوگ جو کفار کے گروہ سے نفرت کرتے ہیں، منافقین کو ذلیل و رسوا سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور حکم پر مر مٹنا ذریعہ نجات سمجھتے ہیں، جمع ہو کر اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی التجا کریں کہ الہ العالمین تو نے ہمیں فضل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں داخل فرمایا ہے، اب نفس اور شیطان کی غلامی سے بچا، ساری محبتوں سے چھڑا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور محبت میں مٹا دے، نفس اور شیطان کے پیروکاروں کی رہنمائی سے بچا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر قربان فرما، اور اس طرح اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام بنا اور اپنی رضا عطا فرما۔ اسی کے لیے مل کر دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے طفیل، اپنی پاک کلام قرآن مجید کے طفیل، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے اور آئندہ گناہوں سے بچائے، ہمارے دلوں کی تاریکی کو دور فرما کر نور معرفت سے ہمارے قلوب منور فرمائے، ہماری موت، ہماری حیات، ہماری جان، ہمارا مال، ہر قول، ہر فعل اپنی رضا کی خاطر رکھے، ہم کو اپنی جناب سے اپنی غلامی، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خادمین لنگر کی دن رات خدمت کا عظیم اجر عطا فرمائے۔ جو لوگ اس عرصہ میں فوت ہو گئے ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری محبت اپنی رضا کی خاطر رکھے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔